مرج البحرین یلتقیان، اللہ تبارک و تعالی نے چلا دیا البحرین دو سمندروں کو، یلتقیان جو آپس میں مل کر چل رہے ہیں، بینہما ان دونوں کے مابین برزخ آڑ ہے، لا یبغیان یہ دونوں ایک دوسرے کے اوپر تجاوز نہیں کرتے، فبأی آلاء ربکما تکذبان پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، یخرج نکلتا ہے منہما ان دونوں دریاؤں سے نکلتے ہیں، اللؤلؤ لؤلؤ موتی، والمرجان اور مونگے، فبأی آلاء ربکما تکذبان پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَلَهُ اور اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں الجوار کشتیاں، المنشآت المرتفعات جو بلند و بالا ہیں اٹھی ہوئی ہیں، فی البحر سمندر میں، کالأعلام پہاڑوں کی طرح، فبأی آلاء ربکما تکذبان پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات شمار کرا رہے ہیں انسان کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی نے دو دریا پیدا کیے جی، دو سمندر پیدا کیے، دریا پیدا کر دیے، ایک کھارا ہے، اس ایک کا پانی کھارا ہے نمکین ہے، اور جی دوسرے کا پانی شیریں ہے، یہ سب موجود ہیں دنیا کے اندر، موجود ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ دونوں دریا آپس میں جا کر مل جاتے ہیں اور کافی دور تک یہ چلتے رہتے ہیں۔ اب جب یہ دونوں دریا آپس میں مل رہے ہیں، یہ اس طرف کھارا پانی ہے جی، اس طرف شیریں پانی ہے، اب جب آپس میں ملتے ہیں، اب ان دونوں کا پانی ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتا، ملتا نہیں ہے، حالانکہ پانی کیا ہے، جسم لطیف مائع، ایک لطیف نحیف جسم ہے، بہنے والا ہے، اس کے اندر صفت مائع اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دی ہے، لیکن اس میں جب یہ آ کر ملتے ہیں تو کافی دور تک، مسافت تک ان کا پانی آپس میں خلط ملط نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جی کھارا پانی کا جو دریا ہے وہ اوپر آ جاتا ہے اس کا پانی، اور جو شیریں ہے میٹھا پانی ہے وہ نیچے ہوتا ہے۔ اب اوپر کا پانی نمکین ہے اور نیچے کا پانی میٹھا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اے حضرت انسان کیا اس سے سبق حاصل نہیں کرتا؟ حالانکہ پانی کے اندر جو جسم لطیف ہے، مائع ہے، بہنے والی چیز ہے، ہم مثلا انسان پانی لیں جی، ایک کے اندر جو ہے نا گلاس کے اندر میٹھا اور دوسرے کے اندر کھارا ہو، جب ہم ملائیں گے تو فوراً خلط ملط ہو جائے گا، لیکن یہ اللہ کی کمال قدرت ہے جی، اوپر کھارا پانی آ جاتا ہے، کھارے پانی کا دریا ہے، نیچے جو ہے نا وہ شیریں ہے، لیکن اوپر کا پانی آپ دیکھیں تو وہ نمکین ہے، نیچے کا پانی جو ہے وہ شیریں اور میٹھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے حضرت انسان کیا اس سے سبق حاصل نہیں کرتا؟ ان کو دیکھ کر ہماری نعمتوں کا شکر ادا کر۔ مرج البحرین یلتقیان، مرج اصل میں کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آزاد چھوڑ دینا بغیر قید کے۔ اب بحرین دو سمندر، یلتقیان آپس میں ملے ہوئے ہیں، بینہما ان دونوں کے مابین برزخ آڑ ہے۔ اب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آڑ رکھ دی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، ہم تو دیکھتے ہیں ہمیں تو کوئی چیز درمیان میں دیوار نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مابین جو ہے وہ پردہ لگا دیا، آڑ لگا دی ہے، ہم اندر جا کر دیکھیں جی ہمیں ادھر سے جائے ادھر سے جائے ہمیں کوئی نظر نہیں آئے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیا کر دی ہے، وہ آڑ لگائی ہوئے، ان کے مابین حجاب ہے۔ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جی قبر کی زندگی کو کیا کہا ہے، برزخ کہا ہے، وہ بھی ایک پردہ ہے جی، ہم سے اب وہ مردہ جو ہے نا قبر کے اندر چلا گیا ہے، اب اس کو یہ ساری چیزیں حاصل ہو رہی ہیں جی قبر کے اندر۔ اگر وہ نیک ہے تو اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، ہوائیں آ رہی ہیں جی، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جاؤ جس طریقے سے دلہن سو جاتی ہے، ہر قسم کے لیے اس کی نعمتیں اس کو دی جا رہی ہیں۔ اب ہمیں وہ نظر نہیں آ رہی، ہم قبر کے اوپر جاتے ہیں تو ہمیں تو مٹی کا ڈھیر ہی نظر آتا ہے،
تو فرمایا کہ وَمِن وَرَائِهِمْ برزخ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں قبر کی جو زندگی ہے یہ بھی ایک برزخ ہے، ایک زمان، ایک آڑ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگا دیا، ہمیں نظر نہیں آ رہی، وگرنہ حقیقتاً سب کچھ موجود ہے جی۔ قبر کے اندر عذاب بھی ہے، قبر کے اندر ثواب بھی ہے، تو یہاں پر بھی جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آڑ لگا دی، پردہ لگا دیا کہ جی حجاب لگا دیں ان کے مابین، کہ ایک کا پانی دوسرے کے ساتھ خلط ملط نہیں ہوتا، ذائقہ مختلف نہیں ہوتا۔ تو فرما رہے ہیں بینہما برزخ، ان دونوں کے مابین برزخ ہے، لا یبغیان، تاکہ یہ دونوں ایک دوسرے سے کے اوپر تجاوز نہ کریں، حد سے زیادہ نہ بڑھیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہہ دیجئے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کی ناقدری نہیں کرتے ہیں جی، جھٹلاتے نہیں ہیں۔ فَلَكَ الْحَمْدُ، تمام تعریفیں آپ ہی کے لیے ہیں۔ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جی اس نمکین پانی سے، اس کھارے پانی سے تم موتی بھی نکال رہے ہو اور مونگے بھی نکال رہے ہو، ہیرے بھی نکال رہے ہو، جواہرات بھی نکال رہے ہو ان سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے جی۔ جس طریقے سے ہم مٹی سے کھیتیاں اگاتے ہیں، مٹی سے ہم اناج حاصل کر رہے ہیں، مٹی سے ہم پھل پھول حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دریاؤں کو، سمندروں کو بھی ہماری خدمت کے لیے لگا دیا۔ اے حضرت انسان جی اس سے تم جو ہے نا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اس سے تازہ گوشت ہم حاصل کر رہے ہیں مچھلی کی صورت میں، اور اس سے زیورات نکال رہے ہیں جی، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں اور موتی ہیں، یاقوت ہیں، وہ سب ہم ان دریاؤں اور سمندروں سے حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یخرج، نکلتے ہیں منہما، ان دونوں سے، لؤلؤ اور مرجان جی۔ لؤلؤ میرے محترم دوستو اس خالص سچے موتی کو کہا جاتا ہے جب آسمان سے بارش برستی ہے اور بارش کا سیدھا قطرہ جب سپی منہ کھولتی ہے تو فوراً اس کے منہ میں جاتا ہے اور وہ اپنا منہ بند کر لیتی ہے۔ 4 ماہ کے بعد، 5 ماہ کے بعد پھر اس کے اندر ایک موتی پیدا ہوتا ہے، اور وہ خالص موتی ہوتا ہے، سچا موتی ہوتا ہے، اس کی چمک ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے لؤلؤ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ لؤلؤ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں لؤلؤ چھوٹے موتی کو کہتے ہیں اور مرجان جو ہے وہ بڑے موتی کو کہتے ہیں۔ اس سے ہم جی اب دیکھیں یہ بھی ہماری خدمت کے لیے لگے ہوئے ہیں، ہم ان سے موتی حاصل کر رہے ہیں، مچھلی حاصل کر رہے ہیں اور یاقوت نکال رہے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمیں کیا اور حاصل ہو رہا ہے؟ نفع حاصل ہو رہا ہے۔ وَلَهُ الْجَوَارِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہہ دیجئے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کی تکذیب نہیں کرتے جی، جھٹلاتے نہیں ہیں، تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور بات کی طرف حضرت انسان کو توجہ دلا رہے ہیں، جنوں کو توجہ دلا رہے ہیں جی۔ دیکھ لو پانی نحیف جسم ہے، لطیف جسم ہے، اس کی صفت بہنے والی ہے، جو بھی چیز اس کے اوپر رکھو تو یہ اس کے نیچے چلی جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کشتیوں کو دیکھ لو، ان تم بحری بیڑوں کو دیکھ لو، اتنے بڑے بڑے جہاز دیکھ لو جی، نحیف جسم کے اوپر چل رہے ہیں اور اتنی ان کی جسامت ہے جس طریقے سے خشکی میں پہاڑ ہے، پہاڑوں کی مثل جی ان کا وزن ہے ٹنوں کے ٹنوں، من قطر الی قطر، دنیا کے ایک کونے سے لے کر سامان دوسرے کونے کی طرف جا رہے ہیں، من اقلیم الی اقلیم، ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم کی طرف یہ سامان لے کر جا رہے ہیں، سامان تجارت بھی ہے اور اس کے اندر روزی بھی ہے، اور اسی طریقے سے جی تم ان کے اوپر سفر کر کے حج پر بھی جاتے ہو، اور اسی طریقے سے تجارت کا سامان بھی ایک ملک سے دوسرے ملک لے کر جاتے ہو، اور ان کے اوپر سوار ہو کر جی تم جہاد کے لیے بھی جاتے ہو۔ اب یہ ساری چیزیں، اب یہ پانی جو نحیف جسم ہے اس کے اوپر ان کو کس نے ٹھہرایا ہوا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کمال قدرت ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَهُ، اسی اللہ کے لیے، الجواری، جوار کہتے ہیں کشتیوں کو، المنشآت جو بلند و بالا ہیں، اٹھی ہوئی ہیں،
فی البحر समंदर में कल आलाम, जिस तरीके से पहाड़ हैं, पहाड़ों का जी जैसे वजन है, कश्तियों का भी ऐसे ही वजन, टनों के टन जी, मनों के मन उनका वजन है। अब वो समंदर की जी पानी की तह के ऊपर चल रही हैं, कश्तियां चल रही हैं, ये किसके कब्जा में है? ये अल्लाह ताला के कब्जा में है। अल्लाह तबारक व तआला, अब काफिर क्या कहते थे? काफिर कहते थे फलकल फुल्कु वलकल मुल्कु, आय अल्लाह तबारक व तआला कश्तियां भी आपकी हैं और मिल्कियत भी आपकी हैं। फइज़ा रकिबू फिल फुल्की दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अब जब वो कश्तियों के ऊपर सवार हो रहे होते हैं तो उस वक्त खालिस अल्लाह को पुकारते हैं जी। कश्ती भंवर के अंदर आ चुकी है, हर तरफ उसको तुग़यानी ने आकर घेर लिया है, तो उस वक्त अब इनको बुत भूल जाते हैं। उस वक्त दाउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिस अल्लाह के ज़ात को पुकार रहे होते हैं, ऐ अल्लाह ताला आप ही जी इस मुसीबत से हमें नजात दे देते हैं, अल्लाह आप नजात दे सकते हैं, और कोई चीज़ हमें नजात नहीं दे सकती। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, जब हम उनको नजात दे देते हैं, जब वो खुशकी में आ जाते हैं, अचानक वो फिर दोबारा शिर्क करना शुरू कर देते हैं। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, ये भी अल्लाह ताला की नेमतें, जिस समंदर से हम हीरे भी हासिल कर रहे हैं, जवाहरात भी हासिल कर रहे हैं, और फिर इनके ऊपर कश्तियां भी चल रही हैं, बेड़े भी चल रहे हैं, बाहरी जहाज भी हैं इतने बड़े बड़े, और ये सारी किसके फ़ायदे के हैं? इंसान के फ़ायदे के लिए हैं। आए इंसान, अब भी तो अल्लाह ताला की नेमतों की ना कदरी करता है ना शुक्री करता है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, बस आए इंसानों और जिन्नों, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? कह दीजिए जी, ला बिशैइन मिन निअमिका रब्बना नुकज़्ज़िबु फलकल हम्दु, आए हमारे परवरदिगार, हम आपकी अदना सी अदना नेमत की भी तकज़ीब नहीं करते जी, ना शुक्री नहीं करते, ना अब करते हैं ना आइंदा करेंगे। फलकल हम्दु, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। अल्लाह ताला मुझे हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम।